drone. Ejection. Sustained. There was one guy. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو لاکھانی صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں. لاکھانی صاحب, یہ پیکج جیسا کہ آپ نے دیکھا اور آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیں, جو سرکاری پارک اور محکمے اور جو ایک بہرحال ایک عام آدمی کے لیے ہے, اس میں ڈی ایم سی کا کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا. آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیکج دیکھا, وہ معاشرتی ناہمواریوں کو یعنی آپ نے ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح اس معاشرے میں ایک غریب اور امیر کے درمیان کتنا بڑا جو ہے وہ فرق ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا یعنی فرق ہے. لیکن ڈی ایم سی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ڈی ایم سی میری ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن سینٹرل جس کا میں ایڈمنسٹریٹر ہوں, ہماری ڈی ایم سی میں تقریباً جو ہے وہ 300 پارک ہیں جو ڈیولپ پارک ہیں. 300 ڈیولپ پارک ہیں. 100 کے قریب جو ہے وہ ہمارے گراؤنڈز ہیں اور اراؤنڈ جو ہے 40 to 50 جو ہے وہ فلڈ لائٹس والے یعنی گراؤنڈ ہیں جس میں ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ میچ جاری ہے. اچھا, اس میں سے بہت تھوڑی سی تعداد ایسی ہے کہ جہاں ہم جو ہے وہ انٹری فیس ہے. اچھا, اس کی ایک بہت یعنی جو میں نے آپ سے بتایا کہ معمولی سی تعداد ہے جہاں انٹری فیس لی جاتی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ان کو سابق سٹی ناظم محترم مصطفیٰ کمال صاحب نے آئی اون کا ایک بہت اچھا آئیڈیا کریٹ کیا تھا کہ چونکہ جو پروجیکٹس ہمارے بن جاتے ہیں, جو پارکس ہمارے بن جاتے ہیں, ان کو ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو کنٹینیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینٹیننس اور پبلک کے اندر یہ سینس آف آنرشپ لانے کے لیے کہ یہ چیز میری ہے, میری اپنی چیز ہے. تو وہ ایک کمیونٹی بیس ایک آرگنائز کیا گیا اور اسی کمیونٹی بیس کی بنیاد کے اوپر چند پارکوں میں انٹری فیس دی گئی اور وہ جسٹ جو ہے وہ وہیں کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ڈی ایم سی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو آئی اون سے تعلق رکھتے ہیں اس پارک کو اون کرتے ہیں اور اس سے ہونے والی آمدنی سے ان پارک کو مینٹین کر رہے ہیں اور بلا شبہ وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. لاکھانی صاحب, جو غریب کا بچہ ہے, آپ نے اس میں دیکھا ایک بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کبھی پارک گیا ہی نہیں. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اون میں ہے یا سرکاری اون میں ہے یا پبلک اون میں ہے. اور یہ میرا ماننا ایسا ہے کہ وہ جتنے بھی جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ انٹری فی ہے, وہ وہی پارک ہیں جو کچی آبادیوں کے ساتھ ہیں. ڈیفنس کے کسی پارک میں کوئی چارجز نہیں ہے, ڈیفنس اتھارٹی کے اپنے اگر ہوں تو ہوں, لیکن بڑے پارکوں میں نہیں ہے. غریب جہاں جا رہا ہے بھارت, ان پارکوں میں ان کی فیس ضرور ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایج فیکٹر کے حساب سے ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں کوئی بچہ ہے, آپ 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کیوں نہیں فری انٹری کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی ایک میں نے پوری ایک اوورال سیناریو پیش ہے کہ ڈی ایم سی میں کتنے ہیں. تو اگر 300 میں سے بمشکل 4 پارک ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ جو ہے وہ فیس لی جا رہی ہے. اور میں اگر کوثر نیازی کالونی میں رہتا ہوں تو میں تعلیم و کھیل و ثقافت کے میدان میں نہیں جاؤں گا, اپنے بچوں کو وہاں جانے دوں گا. میں تو فتح باغ کی بات کروں گا, جی میرا بچہ فتح باغ میں جانا چاہتا ہے, فتح باغ میں نہیں جا سکتا, وہ کہاں جائے؟ دیکھیں, فتح باغ میں جس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کی مینٹیننس کی ایک کنٹینیو ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں اس بات کو کبھی انڈورس نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے مجھے کہ اس کی پارک میں انٹری کی کوئی فیس ہونی چاہیے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس کلچر سے ہم گزر رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہاں گزرنے کے بعد اس پارک کے اندر جس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس طرح کی نیگلیجنس ہوتی ہے اور میرے پاس بھی اپنے وسائل کی کمی ہے, تو اگر کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مینیج کر کے ہمیں یعنی ہیلپنگ ہینڈ پرووائڈ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک آئیڈیل پارک بنا ہوا ہے, تو جہاں یعنی تقریباً جو ہے وہ 99% آبادی فائدہ تو اٹھا رہی ہے نا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 99% جو ہے پبلک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور آپ کی اس بات کو یعنی جو آپ نے پیکج میں دکھایا کہ بچے جو ہے وہ کھلونے سے کھیل رہے ہیں, تو وہ جو مٹی کا بنا ہوا کھلونا جو ہے نا وہ بھی 5 روپے کا ہی بک رہا ہے.
لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں فری میں بھی دیتا ہوں. نہیں مطلب اس نے یہ بھی کہا کہ میں فری میں دیتا ہوں. میں بھی وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے یہاں جو ہے اگر 295 پارک جو ہے فری ہے اور 5 پارک جو ہے وہ ویل مینٹین ہے. وہ ایک بہت اچھا کنسیپٹ تھا سٹی ناظم صاحب کا جس کی وجہ سے ویل مینٹین ہے. آج ہمارے پاس فائنینشیل پرابلمس ہے نہ صرف یہ کہ ڈسٹرکٹ میں سٹی میں اوور آل پاکستان میں. تو جب تک ہمیں اپنی چیزوں کو آن کرنے کی اپنی اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی اس طرح کی کچھ ہرڈس ہر شعبے میں آ رہی ہے, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے ہیلتھ ہو, چاہے جو ہے وہ پارکس کے ہوں. ہیلتھ میں بھی آپ گورنمنٹ اداروں کی پوزیشن دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو جہاں جہاں اڈاپٹ کیا گیا وہاں صورتحال خاصی بہتر ہوئی ہے. وہ یقیناً کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کی نومینل پرائز تو دینی پڑے گی. بہتر. اکبر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو زیر پاور جو پارک آتے ہیں ان کی کیا اس وقت حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جیسے صاحب نے بتایا نقل صاحب نے کہ ہمارے پاس 300 پارک ہیں. اس کے اندر ہمارے 4 زون ہیں, نارتھ ناظم آباد زون, نیو کراچی زون, لیاقت آباد زون, گلبرگ زون. ان چاروں پارکوں کے تقریباً 300 پارک ہیں. ان 300 پارکوں کی وہ ہم نے بتائیں جس کی بہترین کنڈیشن ہے اور جس کے اندر پبلک انجوائے کرنے آتی ہے. شام کے ٹائم اکثر آپ کو اب معلوم ہے کہ لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو لوگ اپنے ایسے پوچ ایریوں میں ہیں ہمارے پارک بنے ہوئے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ شام کے ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے انجوائے کرنے آتے ہیں. تقریباً ہمارے پارک میں مینٹین فیسلٹیز کیا دیتے ہیں آپ وہاں پہ؟ جو ایک فرض کی ایک فیملی اگر آتی ہے جی جی تو وہاں پہ بینچ ہے, ایک چھوٹی سی ٹرین ہے, ایک چھوٹا سا جھولا ہے, جی 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 ٹھیک ہے نا, ہمارے 4 ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہیروئن پی رہے ہیں کونے میں, نہیں چرسی بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس حالات سے میں خدا نخواستہ میرا دیکھیے ایک چیز میں آپ کو دونوں صاحبان کو کلیئر کر دوں. جی جی میرا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے, بالکل میرا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے. جی جی کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کے فرد ہوں جس معاشرے میں آپ لوگ ہیں. جی جی آج آپ ٹیبل کے ادھر بیٹھے ہوئے جواب دے رہے ہیں, میں ٹیبل کے ادھر بیٹھے ہوئے سوال کر رہا ہوں. لیکن میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کسی بھی اپنے مہمان کے ساتھ کہ میں ان کی کسی بھی حوالے سے دل آزاری کروں. جی 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 ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی جو اس معاشرے میں رہتا ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے. بالکل اکبر صاحب یا لاکھانی صاحب ہی ذمہ دار نہیں ہے, بالکل وہ نتو خان اور فتح خان جو کچی آبادی میں جھگی نمبر 54 میں رہتا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں. جی آپ فرمائیے آگے. جو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کے فیسلیٹیز کیا کیا دی ہوئی ہیں ہم نے, تقریباً ہمارے تمام پارکوں کے اندر وہ فیسلیٹیز ہے جو کہ ایک باشعور معاشرے میں دی جاتی ہیں. اس کے فزیکل امپلائنسز ہے, جاگنگ ٹریک ہے, مقصد ہے کہ وہاں بچوں کے لیے الیکٹرانک جھولے ہیں. تقریباً ہم ہر جو پارک میں ایک سہولت ہونی چاہیے وہ ہم نے پرووائڈ کی ہے ہر پارک کے اندر. تقریباً جو 300 پارک ایسے ہیں ہر یہ پارک 300 پارک کیا پورے سینٹرل میں ہیں؟ جی 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 سینٹرل ڈویژن کے اندر پورے 300 پارک ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹر میں 300 پارک ہیں. لیکن کچھ پارکوں پہ تو قبضے بھی ہیں. وہ قبضے یہ جو 300 کے ہم نے بتائے یہ اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہے. لینڈ مافیا نے بھی کہیں پہ قبضے کیے ہوئے نا, وہ مقصد ہے وہ بھی خالی تو کروائیں تاکہ بچوں کو کرکٹ گراؤنڈ مل سکیں. دیکھیں آپ کی بات بجا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے پارکوں پہ قبضے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ جھگی جو نا تو عموماً یہ جھگیاں ڈلتی ہیں ان پارکوں میں ڈلتی ہیں. اور یہ سارا جو تھوڑی سی جو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بمشکل 2% جو ہے وہ پارک ایسے ہوں گے کہ جہاں جو ہے ریکوری یا انٹری فیس رکھی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو جو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آنرشپ کے لیے, تو وہیں کے لوگوں کو آنرشپ کلیم کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ اپنے گراؤنڈوں کی حفاظت بھی کریں تاکہ کوئی اور آگے قابض نہ ہو سکے کہ کوئی پارک کی جگہ کو غلط استعمال نہ کر سکے. نہیں وہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور جھگی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے ایک آتا ہے, پھر وہ ایک ریڑھی لگا لیتا ہے, پھر وہ دوسری ریڑھی آ جاتی ہے, پھر دوسری جھگی بن جاتی ہے. یہ سلسلہ تو پھر چلتا رہتا ہے. پھر آپ نہیں جائیں تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرا گھر گرا رہو. بالکل بالکل خیر وہ تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ ایشوز ہیں, اس کے لیے تو ایک الگ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا. یہ آپ کا پروجیکٹ دیکھا جب ڈاکومنٹری دیکھی اس کے اندر آپ نے جو چیز دکھائی ہے غریب کو بھی موازنہ کیا امیر کے ساتھ,
تو اگر یہی بچے غریب بھی پارکوں میں جا رہے ہیں، امیر بھی پارکوں میں جا رہے ہیں، یہ کوئی لیکن اکبر بندش نہیں ہے. صاحب آپ بھی تو وہاں گھوڑے رکھے نا، غریب کا بچہ بھی تو گھوڑے پہ بیٹھے ہے، وہ بھی تو پولو کھیلے. ہاں وہ بالکل آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. پر یہی ہے کہ اگر ہم پارکس اور پلے گراؤنڈ آباد کریں گے تو انشاءاللہ ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. یہ مقصد ہے. ہم پلانٹس بھی اس کے اندر ٹری پلانٹیشن بھی ہم کر رہے ہیں، ایسے روڈس کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے اچھا جو یہ پلانٹس لگاتے ہیں، جی 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 ان کا کوئی خاص سیزنل کرائیٹیریا ہے یا کوئی اس طرح سے کہ بس ٹھیک ہے لگ گئے؟ نہیں، ایک پلانٹ سیزنل ہوتے ہیں جو کہ سیزن کے وقت میں وہ لگائے جاتے ہیں. فلاورس ہے یہ ہمارے جو ہم مین روڈس کے اوپر، سینٹر بیلٹ کے اوپر اور راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر لگاتے ہیں. اچھا ایک پلانٹ ایسا ہے جو ہمارا جیسے کونو کارپس ہمارے اب سٹی میں کافی لگے ہوئے ہیں. اس سے پولوشن کو ختم کرنے کے لیے یہ لگائے گئے ہیں. اکبر صاحب آپ جو پولوشن کی بات کریں، اس پولوشن کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ایکسپرٹ صاحب کو یہاں زحمت دی ہے. آپ کے بعد ان کو میں زحمت دوں گا آنے کی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، اکبر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. There was one guy